الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا سیدی یا سیدی یا رسول اللہ۔ شب معراج کا مبارک مہینہ اور 27ویں تاریخ ہے جو رات گزری ہے، اس رات کو نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے معجزہ میں سے ایک عظیم معجزہ یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو معراج کا عظیم معجزہ عطا فرمایا، اور پوری دنیا میں جہاں کہیں بھی مسلمان صحیح العقیدہ بستے ہیں تو وہ شب معراج کو عقیدت و احترام سے مناتے ہیں، اور جن کے نزدیک معراج کی کوئی اہمیت نہیں ہے بس ٹھیک ہے جی ایسی ہی ہے، بعض لوگ جو ہے وہ انکار بھی کرتے ہیں اور ان کا مقصد گمراہی پھیلانا، انکار بھی کرتے ہیں، اور پھر وہ پچھلی قوموں کی طرح دلیلیں بھی سامنے رکھتے ہیں۔ بہرحال اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے ایسے باطل عقائد و نظریات سے اور ایسے لوگوں سے۔ یاد رکھیے، میں نے جمعۃ المبارک میں بھی یہ بات آپ لوگوں سے میں نے کہا ہے کہ معراج جو ہے وہ صراحتاً اس کا کوئی اگر انکار کر دے تو، کیونکہ معراج جو ہے وہ قرآن مجید میں جو ہے اللہ رب العزت نے معراج کے حوالے سے ذکر کیا ہے، اور آیت مقدسہ جو ہے وہ معراج پر دلیل ہے، تو اس کا انکار کر دینے والا کافر ہو جاتا ہے۔ اور مسجد اقصیٰ سے یعنی بیت المقدس سے، اور پھر کیا کہتے ہیں کہ بیت المقدس اپنا جو مسلمانوں کا پہلا قبلہ ہے، قبلہ اول ہے، وہاں سے سدرۃ المنتہا اور آگے تک، یہ احادیث میں متواتر احادیث میں یہ بات ہے اور ثابت ہے۔ تو اس طرح معراج کا کوئی اس طرح سے انکار کر دے مسجد اقصیٰ سے اور سدرۃ المنتہا یا آگے، تو وہ گمراہ اور بے دین ہے، گمراہ ہے۔ تو اس لیے اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کو یہ عظیم معجزہ عطا فرمایا ہے۔ ہم آپ کی اور ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ ہماری اور آپ کی ذمہ داری یہ ہے کہ دینے والا رب ہے، لینے والا محبوب ہے، وہ اپنے محبوب کو دے کر خوش ہو رہا ہے اور محبوب اپنے رب سے لے کر خوش ہو رہے ہیں، تو ہمیں پھر وہاں یقیناً اظہار خوشی کرنا چاہیے، ہے کہ نہیں؟ بہت سارے ایسے لوگ ہیں اور عقائد و نظریات جو رکھتے ہیں اس طرح کا باطل عقیدہ،
ان کا اہل سنت و جماعت مسلک حق سے دور تک کوئی واسطہ نہیں ہے، سمجھے، جو حضور کی معراج کا منکر ہو۔ اب معراج، کیونکہ اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کو یہ عظیم دولت سے نوازا تھا ہجرت سے پہلے، طائف کے واقعے کے بعد، تو اللہ رب العزت نے جبریل امین کے ذریعے پیغام بھجوایا، اور آپ نے سنا یہ ایک طویل واقعہ جو معراج کا۔ موٹی موٹی بات جو معراج میں نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سرکار جب معراج کے لیے تشریف لے کر چلے مسجد حرام سے مسجد اقصی کے لیے، اور جبریل امین براق کے لگام کو تھام کر آگے آگے، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حضور علیہ السلام نے دیکھا گزرتے ہوئے کہ آپ جو ہے وہ نماز میں ہیں، یا نماز پڑھ رہے ہیں، یا کھڑے ہیں نماز پڑھ رہے ہیں۔ بعض یعنی اس میں بزرگوں نے کلام کیا، تو بزرگوں نے کہا کہ یہاں جو صلاۃ کا لفظ ہے نا، وہ دراصل نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود و سلام مراد ہے۔ تو مقصد بولنے کا یہ ہے کہ جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم گزرتے ہوئے حضور نے دیکھا تھا کہ قبر اکبر میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کھڑے ہیں، تو یہ کھڑا ہونا مقصد یہ تھا کہ حضور کے ادب میں اور سرکار کے بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کر رہے تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ وہ کیوں نہ ہوں، کیونکہ میرے اور آپ کے جو نبی ہیں وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بھی نبی ہیں، کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی امت کو جو کلمہ پڑھاتے تھے وہ تو اپنا کلمہ تھا، لیکن خود جو موسیٰ علیہ السلام کا کلمہ تھا وہ یہی تھا جو آپ اور میرا کلمہ۔ تو اس لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام، اور پھر یہ سفر آگے تک چلتا رہا، پھر وہ ایک مقام آیا کہ ہر سواری اور ہر ساتھی پیچھے اور سرکار تنہا آگے چل پڑے، تو رف رف کی سواری بھی پیچھے اور پھر سرکار جو ہے وہ آگے تنہا۔ اب محبوب جب اس مقام تک پہنچ گئے تو اب رب نے فرمایا کہ محبوب یہاں تک آنا، اب یہ تمہارا کام تھا، تم یہاں تک آ گئے، اب رک جاؤ، اب تمہارے استقبال کے لیے رب خود آ رہا ہے۔ اور اب یہ رب اپنی قدرت سے اپنے محبوب کا استقبال کر رہا ہے بڑھ کر، اور پھر راز و نیاز کی باتیں ہوئیں اور قریب ہوئے، قرآن نے اس قربت کا ذکر کیا، لیکن کتنے قریب ہوئے قرآن نے اس کو پوشیدہ رکھا ہے، کیونکہ محرم جو ہے، محرموں کی باتیں غیر محرموں سے نہیں کی جاتی ہیں۔ تو یہ دو ذات، ایک رب ہے، ایک رسول ہے، ایک کیا کہتے ہیں کہ حاکم ہے، ایک محکوم ہے، ایک خالق ہے، ایک مخلوق ہے، اور ایک محب ہے تو دوسرا محبوب ہے۔ تو وہ قربت ہوئی، رب نے کتنا قریب کیا تھا، محبوب کتنے قریب ہوئے تھے، یہ تو اللہ جانتا ہے اور اللہ کے رسول جانتا ہے۔ بہرحال ہمیں بس یہاں ایمان اتنا رکھنا ہمارے لیے لازم ہے، ہمیں بس اتنا یقین رکھنا چاہیے کہ محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضور نے فرما دیا کہ میں نے اپنے رب کو سر کی آنکھوں سے دیکھا ہے، تو اب اس پر جو ہے نا کوئی چو چرا یہ کیسے ہو سکتا ہے اور یہ کیسے ممکن ہے، یہ کیوں کر ہو سکتا ہے، تو اس بحث میں جو لوگ
یعنی یہ ہوتا اسی وقت ہے کہ جو لوگ عقل کا گھوڑا دوڑاتے ہیں نا، ٹکا ٹک 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 عقل کا گھوڑا دوڑا رہے ہوتے ہیں، تو بولے یار یہ کیسے ہو سکتا ہے، رب کا تو جو ہے نا وہ کوئی احاطہ کر ہی نہیں سکتا ہے، کچھ جو اس کو دیکھ ہی نہیں سکتا ہے۔ تو میں نے کہا یار ہاں رب کا کوئی احاطہ کر نہیں سکتا، تو محبوب نے کبھی یہ کہا کہ میں رب کا احاطہ کر کے آیا؟ رب کے محبوب نے یہ کب کہا کہ میں رب کا احاطہ کر کے آیا ہوں؟ رب کے محبوب نے فرمایا میں رب کو اپنی سر کی آنکھوں سے دیکھ کر آیا ہوں۔ دیکھنا قطعاً مقصد نہیں ہے کہ اس کو قید کر لینا، یہ تو نہیں ممکن ہو سکتا۔ چاند کو آپ بہت دور سے آپ دیکھ تو رہے ہیں، لیکن کیا چاند کو قید کرنا ممکن ہے؟ تو اسی طرح بہرحال یہ بہت سارے لوگ جو ہے وہ یار یہ ممکن تو نہیں ہے، تو میں نے کہا بھائی ممکن تو نہیں ہے، لیکن محبوب نے جب کہا ہے تو ہم نے تو سب کچھ مانا ہے۔ اور غلام جو ہے وہ جب آقا کہہ دے اور پھر وہ جو امام الانبیاء، تو امتی کا کام پھر وہ نکتہ چینی اور یہ فلاں وہ نہیں، کیسا امتی ہے؟ پھر کیسا امتی ہے؟ تو حضور نے فرما دیا بس بات ختم ہو گئی۔ تو یہ ہے، اب بات ہوئی وہاں جو میں بات کرنا چاہتا ہوں، اللہ رب العزت نے اپنے محبوب سے، رب نے فرمایا کہ محبوب جو کچھ دینا تھا میں نے تمہیں اپنی مرضی سے دیا، اب تمہاری کوئی چاہت ہو۔ تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ مولا اگر کچھ دینا ہی چاہتا ہے تو امت گناہ گار ہے، امت کو بخش دے، سبحان اللہ، امت کو میرے حوالے کر دے۔ اچھا یہ جو معراج ہے نا، میں نے پہلے بھی آپ لوگوں سے کہا کہ طائف کی وادی کا واقعہ تازہ تازہ تھا۔ طائف کی وادی میں نا حضور کو اس قدر پتھر مارا گیا تھا کہ آپ کا جسم مبارک لہو لہان ہو گیا تھا، اور آپ کے مبارک جسم سے خون مبارک نکل کے اس قدر بہا کہ آپ کے نالین مبارک تک خون اور نالین مبارک میں جم گیا تھا۔ تو وہ جو ہے نا تازہ تازہ واقعہ تھا، اور قلب مبارک کو جو ہے نا اس کا بڑا رنج تھا۔ اب حضور اس کیفیت میں اس تازہ تازہ واقعے کے بعد معراج گئے تھے۔ اب رب نے پوچھا تھا کہ محبوب کیا مانگتے ہو، مانگو۔ تو محبوب کیونکہ رب کے حبیب تھے، کہتے مولا جس قوم کا تو نے نبی بنایا ہے نا وہ تو بہت ظالم ہے، اور وہ تو میں جاتا ہوں ان کو جنت کا راہ دکھانے کے لیے، اور وہ اپنے ہاتھ میں پتھر اٹھائے گئے مجھے مارتے ہیں، سنگباری کرتے ہیں۔ اگر کچھ دینا ہی چاہتا ہے تو اب بلا لیا تو اب بھیج مت، اپنے قریب بلا لیا، اپنا قرب تو نے دے دیا، اب دنیا میں بھیج نہیں۔ لیکن نہیں، محبوب نے یہ نہیں کہا۔ اس قدر اذیت اور تکلیف سہنے کے باوجود جب رب کے بارگاہ میں گئے اور دیدار الہی سر کی آنکھوں سے کر رہے ہیں، اور رب چاہتا ہے کہ محبوب مانگے اور محبوب کی مرضی سے کچھ محبوب کو میں دوں، تو رب کے محبوب نے کہا کہ امت گناہ گار ہے، امت کو میرے حوالے کر۔ یہ جو کیفیت ہے نا، یعنی آپ سوچیں کہ دیدار الہی سامنے ہو، رب کا دیدار ہو، تو بات وہی ہے کہ محبت کرنے والا جانتا ہوگا کہ محبوب کا حسن اس کے لیے
کس قدر اہمیت کا حامل ہے کہ محبوب کا حسن سامنے ہو تو پھر وہ کسی اور شے کو نہیں دیکھتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنی امت سے کتنا پیار کرتے ہیں کہ دیدار الہی، رب اپنا دیدار کرا رہا ہے، اور محبوب اس وقت جو کہ بے حجاب رب کا دیدار ہے، اس لمحے اگر کسی کو یاد رکھا تو وہ امتی ہے۔ اس خلوت میں اور اس جلوے میں کسی کو یاد رکھا تو وہ امتی ہے۔ میرے مولا میری امت کو میرے حوالے کر دیا۔ تو اب ذرا آپ سوچیں، یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام، اور پھر حضور کا جو جانا ہے نا، یہ جانا تو بڑا عجیب ہے ہی ہے، بات سمجھ رہے ہیں؟ حضور کا معراج جانا تو بڑا عجیب ہے ہی، یہ تو بات ہے کہ حضور کا معراج جانا بہت عجیب تر ہے، لیکن اس سے کہیں زیادہ عجیب تر یہ ہے کہ حضور کا معراج سے واپس تشریف لانا۔ سمجھ رہے ہیں؟ میں آپ کو سمجھاتا ہوں، اللہ کے ایک نبی نا جنت میں ہے۔ اللہ کے ایک نبی، کون سے نبی؟ ہاں، حضرت ادریس جنت میں ہے۔ حضرت ادریس علیہ السلام، واقعہ کیا ہے کہ اسرائیل علیہ السلام سے آپ کی ملاقات ہوئی، تو آپ نے کہا کہ اے اسرائیل، مجھے ان سے یاری تھی، تو بے تکلف تھے، تو کہا کہ مجھے موت کا ذائقہ کیسا ہے وہ مجھے چکھاؤ۔ تو آپ نے کہا کہ ٹھیک۔ اس کے بعد پھر کہا کہ اے اسرائیل، ٹھیک ہے، موت کا ذائقہ تو تم نے چکھا دیا، اب ایک کام کرو کہ مجھے وہ آسمان کا سیر کرا دو، جنت دکھا دو۔ جنت دکھا دیا۔ کہا آپ جہنم بھی دکھا دو، جہنم بھی دکھا دو۔ یہ سیر کر رہے ہیں، جنت بھی دیکھا، جہنم بھی دیکھا۔ کہا آپ پل صراط بھی دکھا دو، پل صراط بھی دکھا۔ کہا کہ چلو پل صراط دکھا دو، جنت بھی دکھا دو، جنت دکھا دی۔ اب جنت میں کہا جنت اتنا قریب آ گیا ہوں تو اندر سے چلو بھائی اندر۔ اب حضرت ادریس علیہ السلام جنت میں گھوم رہے ہیں، جنت میں سیر و تفریح کر رہے ہیں، گھوم رہے ہیں۔ تو فرشتے نے کہا کہ حضور اب چلیے، اب چلیے۔ تو اللہ کے نبی نے کہا کہ کیوں جاؤں؟ اے فرشتوں، کیا تمہیں پتہ نہیں ہے رب کا وعدہ ہے ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا، وہ میں چکھ چکا ہے۔ اور یہ رب کا وعدہ ہے کہ وہ جو یعنی ہر نفس کو پل صراط سے گزرنا ہے، تو میں گزر چکا، اور یہ رب کا مقصد وعدہ ہے کہ جو جنت میں داخل کر دیا جائے گا، یا جو جنت میں داخل ہو جائیں گے وہ ہمیشہ وہاں رہیں گے، وہ نکالے نہیں جائیں گے۔ تو تم نکلنے کی بات کیوں کر رہے ہو؟ تو یہ بات ہو رہی تھی کہ رب نے فرمایا کہ فرشتے سے کہ میرا نبی، میرا بندہ سچ کہتا ہے، اس کو چھوڑنا، آج بھی جنت میں ہے۔ سبحان اللہ۔ لیکن یہاں ایک بات سوچنے والی ہے، حضرت ادریس علیہ السلام جنت جو گئے نا تو اپنی قوم کو چھوڑ کر گئے، اور جنت کتنا حسین ہے کہ حضرت ادریس علیہ السلام اللہ کے نبی، جنت کے حسن کو جب آپ نے دیکھا، اس کے محلات کو دیکھا، تو قوم کی طرف لوٹے نہیں، کہا کہ قوم ان کا کیا ہوگا؟ کہا وہ رب کے بندے ہیں، رب جانے۔ اب دیکھیں حضور کا معراج سے واپس آنا یہ جانے سے زیادہ عجیب تر اس لیے ہے کہ حضرت ادریس علیہ السلام جنت کی نعمتوں کو، محلوں کو، خوبصورتی کو، حسن کو دیکھنے کے بعد کہا کہ قوم وہ رب کے بندے ہیں، رب جانے۔
میں تو نہیں نکلوں گا جنت سے، میں تو نہیں جاؤں گا۔ اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا معراج سے واپس دوبارہ اپنی امت کی طرف لوٹنا عجیب تر زیادہ اس لیے ہے کہ دیدار الہی سامنے تھا۔ اب سوچیں کہ جنت اتنا حسین ہے کہ حضرت اللہ کے نبی جنت سے کہا کہ اب میں جاؤں گا نہیں، وہ امتی کا، وہ رب کے بندے رب جانے، میں تو نہیں لوٹوں گا۔ تو ذرا سوچے جنت اتنا خوبصورت ہے تو جنت کا بنانے والا کتنا خوبصورت ہوگا، وہ کتنا خوبصورت ہوگا۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا معراج جانا تو عجیب تر ہے ہی ہے، لیکن معراج سے امت کی طرف آنا یہ اس سے زیادہ عجیب تر ہے۔ اور پھر معراج سے تشریف کس کے لیے لائے؟ امت کے لیے۔ رب کا دیدار کس کے لیے چھوڑا؟ امت کے لیے، سمجھے؟ رب کا دیدار یعنی دیدار الہی کو چھوڑا کس کے لیے؟ امت کے لیے۔ اور آج امتی اپنے نبی کے لیے کچھ چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ آج اگر میدان سجے نا، آج اگر کیا کہتے ہیں کہ حضور کے ناموس کے لیے، حرمت کے لیے، یا نظام مصطفیٰ کے نفاذ کے لیے گھر سے نکلنا ہو، حضور کی عزت و حرمت کے لیے، کاروبار کے لیے، کچھ دن کے لیے یا کچھ دیر کے لیے بند کرنا ہو، نوکری کے لیے یا نوکری سے چھٹی کرنا ہو، ادروائز کچھ بھی، تو ہم اس معاملے میں پھر سوچ بچار کر رہے ہوتے ہیں۔ ہم سوچ رہے ہوتے ہیں یار نقصان ہو جائے گا، یار نقصان ہو جائے گا، یار ایسا ہوگا، نہیں یار نقصان، ایک دن کا دیہڑی چلا جائے گا، نقصان ہو جائے گا، یہ ہو جائے گا، نقصان ہو جائے گا، فلاں ہو جائے گا، ایسا۔ میں سوچتا یہ ہوں کہ آج جس نبی نے اپنی امت کے لیے رب کے دیدار کو چھوڑ کر واپس لوٹے، جب اس نبی کی عزت اور حرمت کی بات ہو تو امتی سوچے کہ یار نوکری کا کیا ہوگا، کاروبار کا کیا ہوگا، وہ فلاں، تو پھر وہ کیسا امتی ہے؟ وہ کیسا؟ کل اگر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی اس امتی سے پوچھا کہ بتاؤ مجھے لوگ گالیاں دے رہے تھے معاذ اللہ، اور نہ جانے میرے لیے کیا کچھ وہ بکواس کر رہے تھے اور کیا کیا نہیں انہوں نے کیا میرے دشمنوں نے، بتاؤ تم نے میرے لیے کیا کیا، تم نے میرے لیے کیا کیا ہے؟ اور سرکار نے یہ کہا کہ میں تو تمہارے لیے دیدار الہی کو چھوڑ کر واپس تمہارے خاطر آیا تھا، اور تم میری عزت اور حرمت کے لیے اپنے کاروبار ترک نہیں کر سکتے تھے، اپنی نوکریاں ترک نہیں کر سکتے تھے، اور دعویٰ محبت کا مجھ سے، اور پھر وہ کاروبار بھی بچانا، نوکری بھی بچانا، یہ وہ حقیقت ہے۔ میں تو کبھی کبھی یہ بات سوچتا ہوں، جب وقت وصال سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال کا وقت بالکل قریب تھا، ظاہری دنیا سے پردہ کرنے والے تھے، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرے میں جو ہے وہ رخ انور میں غم ہے، تو رب نے کہا جبریل جاؤ اور میرے محبوب سے پوچھو کہ یہ وقت تو وصل کا ہے، محبوب یہ وقت تو رب سے ملاقات کا ہے، محبوب اور محیب کے ملاقات کا وقت ہے، چہرے میں غم کا آثار کیوں ہیں؟ تو میرا سلام بھیجو اور محبوب سے کہو اگر محبوب آنا نہیں چاہتے ہیں تو محبوب کی مرضی ہے، وہ جتنا چاہیں وہ رہیں گے دنیا میں، محبوب کی مرضی کے بغیر محبوب کو بلاؤں گا نہیں۔ اللہ ہے کہ نہیں؟ اب حضور کے بارگاہ میں جبریل امین آئے، کہا رب سلام بھیجتا ہے اور رب پوچھ رہا ہے کہ آپ غمزدہ کیوں ہیں؟
کیا رب سے ملاقات آپ نہیں چاہتے ہیں؟ اللہ اکبر، کون نہیں چاہتا ہے؟ اب حضور سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں جبرائیل بات یہ نہیں ہے. تو کہا کیا بات ہے؟ کہا کہ جبرائیل امت کا غم کھایا جا رہا ہے. کس کا؟ امت کا غم کھایا جا رہا ہے. اللہ اکبر. امت کے معاملے میں غم زدہ ہوں کہ میرے بعد امت کا کیا ہوگا، میرے غلاموں کا کیا ہوگا. یہ وہ وقت تھا نا، یہ وہ وقت تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، اس وقت حضرت آدم علیہ السلام، حضرت آدم علیہ السلام کو تو واقعی یہ ہے کہ یہ اس وقت جب سکرات اور نزا کا وقت تھا، وقت وصال قریب تھا، تو حضرت آدم علیہ السلام کو جب رب نے دیکھا کہ آدم جو ہے وہ غمزدہ ہیں، تو رب نے بھیجا فرشتے کو، آیا جبریل امین آیا، کہا کہ کیا بات ہے، غمزدہ ہیں آپ، کیا ہوا؟ میرا پوچھتا ہے کیا ہوا؟ اب سرکار حضرت آدم علیہ السلام آپ فرماتے ہیں کہ بات کچھ نہیں ہے، بات یہ ہے کہ میں افسردہ اس لیے ہوں، غمزدہ اس لیے ہوں کہ میں لوٹ رہا ہوں، میں سوچ یہ رہا ہوں کہ جنت کے جس مقام سے میں اتارا گیا تھا دنیا میں، کیا رب وہاں مجھے دوبارہ اس مقام پہ بھیجے گا کہ نہیں. یہ بات سوچ رہے تھے. رب نے کہا کہ جبرائیل میرے آدم کو جنت میں پہلے اس کا ٹھکانہ دکھا دے. سبحان اللہ. لیکن میں یہ بات کرتا ہوں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم حضور دنیا سے وصال فرما رہے ہیں، اور اس وقت آپ یہ نہیں سوچ رہے کہ جنت میں میرا مقام کیا ہوگا. اس وقت جو فکر ہے وہ فکر امت کا ہے کہ امت کا میرے بعد کیا ہوگا. اور جب حضرت اسرائیل علیہ السلام روح مبارک کو جسم سے، تو حضور نے کہا کہ اسرائیل اتنی تکلیف، کہا کہ یا رسول اللہ آپ تو امام الانبیاء ہیں. تو کہا امتی کو تو بہت تکلیف، وہ تو موت کے وقت بہت تکلیف اٹھائیں گے. تو حضور علیہ السلام سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے اچھا، تو کہا اے اسرائیل، آج میری ساری امت کی اس تکلیف کو، موت کے وقت جو میری امت کو تکلیف ہے، اس تکلیف کو جمع کر کے آج مجھے دے دو. وہ تکلیف آج مجھے دے دو، اس وقت میری امت کو اتنی تکلیف نہ ہو. میں یہ سوچتا ہوں کہ ہم آپ سب جواب کیسے دیں گے وہاں. آج جو ہم ہیلا اور بہانہ جو لوگ کرتے ہیں، وہ کل جا کر اپنے معبود کو کیا چہرہ دکھائیں گے، کس منہ سے جواب دیں گے. حضور کا مقصد کہ کل اگر حضور نے پوچھ لیا، اور یقیناً کل اگر سرکار نے پوچھا کہ بتاؤ میں تو موت کے وقت کی جو تکلیف ہے، اس تکلیف کا امت پر جو وہ تکلیف ہے وہ مجھ پر جو نہ گرا تھا کہ امت کو اتنی تکلیف نہ ہو، یعنی تمہاری تکلیفوں کا خیال مجھے رکھنا تھا. بہرحال اب آپ دیکھیں کہ معراج کی رات انہوں نے کہا کہ امت گناہ گار ہے، تو رب نے فرمایا کہ محبوب تم جیسا چاہو گے رب ویسے ہی کرے، تمہاری رضا رب کی رضا. یاد رکھیں نماز حضور تحفہ لے کر آئے. نماز جو ہے وہ معراج کا تحفہ ہے. نماز پڑھنا چاہیے، اس کی پابندی کرنی چاہیے. اور یہ پرفتن دور ہے، فتنے کا دور ہے، عجیب اور غریب
سمجھ لیں کہ دور سے ہم گزر رہے ہیں، کئی فتنوں نے سر اٹھایا ہوا ہے، اور کیا کہتے ہیں، مسلمان اس وقت جو ہے وہ ذلت اور رسوائی کی زندگی گزار رہے ہیں۔ اور اس وقت جو مسلمان عجیب، اس کی وجہ کیا ہے کہ دنیا سے ہمارا رشتہ بڑا مضبوط ہو گیا ہے، رشتہ ہمارا کمزور اللہ اس کے رسول کی ذات سے ہو گیا، سمجھے نا؟ تو دنیا تو ہے یہ دھوکے باز، جب دنیا سے ہم دوستی بڑھائیں گے تو دنیا دھوکے باز ہے، اس کو غم ہی دینا ہے، اس کو، دنیا تو دھوکے باز ہے، تو اس کو تو دینا ہی دھوکہ ہے، وہ تو اپنے جال میں پھنسا کر اس کو مقصد ہی یہی ہے کہ دھوکہ دینا ہے بعد میں، تو دنیا تو ہے دو، اللہ اس کے رسول سے دور کر کے پھر دنیا نے دھوکہ دیا۔ آج طرح طرح کا جو مسئلہ اور غم، اور جی پیٹرول کا بم تو فلاں کا بم، یہ ہے نا، حضور سے بے وفائی کا نتیجہ ہے۔ اس لیے معراج صرف یہ نہیں کہ بیان کریں اور بس ٹھیک ہے، نہیں، اس معراج والے نبی سے اپنے رشتے کو مضبوط کریں، اور یہ زبانی کلامی نہ ہو کہ غلام ہے رسول کے، غلام ہے، غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، بلکہ یہ جیسے زبان سے ہو اسی طرح دل سے ہو، یعنی دل میں بھی یہ بات ہو، زبان پر نہیں، سمجھے نا؟ جان قیمتی ہے نا۔ حضرت عمر رضی اللہ، کئی مرتبہ آپ علماء سے بھی سنا ہوگا، مجھ سے بھی کئی مرتبہ آپ نے سنا ہوگا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی بارگاہ میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اپنے اس جان کے علاوہ سب سے زیادہ، یعنی اس اپنے جان کے بعد سب سے زیادہ میں آپ سے محبت کرتا ہوں۔ حضور نے فرمایا عمر ابھی تم مومن نہیں ہوئے، ابھی تم مومن نہیں ہوئے ہو۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، عمر اپنی جان سے بھی زیادہ آپ سے محبت کرتا ہے۔ تب حضور نے فرمایا کہ اے عمر اب تم مومن ہو۔ تو جان تو جب ہم نے یہ دعویٰ کر لیا کہ غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، یعنی غلامی رسول میں موت آ جائے تو وہ بھی قبول ہے، اور حضور کی عزت کے لیے کٹنا مرنا اگر جیسا موقع آ گیا تو وہ قبول ہے، سمجھے نا؟ جب اتنا بڑا ہم دعویٰ کرتے ہیں تو پھر جب غلامی رسول کے لیے، عزت رسول کے لیے، ناموس رسول کے لیے، تحفظ قرآن کے لیے، اس کے ناموس کے لیے، شرع اسلام کے تحفظ کے لیے، اور نظام مصطفیٰ کے نفاذ کے لیے ہمیں تھوڑی بہت کچھ قربانیاں دینی ہوں، مال کی، وقت کی قربانی، تو ہم اس سے جو ہے وہ اپنے بغل کو جھانکتے ہیں۔ جو مال کی قربانی نہیں دے سکتا وہ جان کی قربانی کب دے گا؟ جو وقت کی قربانی نہیں دے سکتا وہ جان کی قربانی کب دے گا؟ جس کو اپنا مال اتنا عزیز ہے، بولتا نہیں یار آج بند کروں گا تو نقصان ہو جائے گا، وہ یہ نہیں دیکھتا ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم حضور علیہ السلام نے جو رب کی بارگاہ میں امت کو مانگا ہے، اس امت میں، اس امتی میں میں بھی شامل ہوں، مجھے بھی مانگا حضور نے۔ اور جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جو استغفار فرمایا کرتے تھے، حضور نے فرمایا کہ میں سب سے زیادہ استغفار کرنے والا، تو حضور جو استغفار کیا کرتے تھے وہ کس کے لیے؟ آپ کے لیے، ہمارے لیے، یعنی حضور علیہ السلام کا استغفار جو کرنا، اس استغفار میں ہم آپ شامل ہیں۔ بہرحال تو شب معراج ایک عظیم رات ہے اور مبارک معجزہ، ہم آپ تو یہ اللہ کا فضل ہے کہ گمراہ اور بے دین لوگوں سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں محفوظ رکھا ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم آپ سب امام اہل سنت مجدد دین و ملت پروانہ شب رسالت اشاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کے چاہنے اور ماننے والے ہیں، ان پر پورا اعتماد اور بھروسہ کرتے ہیں،
اس لیے کہ امام اہل سنت سچے عاشق رسول ہیں اور رب کے سچے بندے ہیں. تو ہم لوگوں نے ان پر اعتماد اور بھروسہ کیا. ان کے عقائد و نظریات جو 1450 صدی سے چلا آ رہا تھا امام اہل سنت نے اس کو پیش کیا. تو اس لیے آج ہماری اور آپ کی پہچان اور ہمارے ایمان کا جو تحفظ اور عقائد کا جو تحفظ ہے وہ دراصل یہی ہے کہ ہم نے امام اہل سنت کے پیچھے اپنے قدم کو رکھا ہوا ہے. جس دن اپنے قدم کو امام اہل سنت کے قدم کے نقش پا سے ہٹا کر کہیں اور لے کر جائیں گے تو گمراہی اور بے دینی جو ہے پھر وہ مقدر بنے گا. جیسے آج دیکھ لیں دنیا میں ہے نا بڑے بڑے سورما تھے اور پھر آج کیا ہوا. امام اہل سنت کے دامن کو چھوڑنے کے بعد وہ بڑے بڑے سورما آج کہاں ہیں؟ ان کی کوئی عزت وقار کیوں نہیں ہے؟ بہرحال اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ کی بھی عطا فرمائے. اور سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب حضور کی عزت اور ناموس اور ختم نبوت کے لیے ہمیں پکارا جائے، نظام مصطفیٰ کے نفاذ کے لیے اپنے حصے کا کام کرنے کا جب کہا جائے تو ضروری نہیں ہے کہ ہم تحریک کا جو ہے نا وہ کارکن ہوں گے تو جی ہم نظام مصطفیٰ کے لیے کوئی کردار ادا کر سکتے ہیں. ضروری یہ نہیں ہے کہ جی ہم کارکن ہوں گے تو حضور کی عزت و ناموس پر پیغام دے سکتے ہیں. ضروری نہیں ہے کہ ہم کارکن ہوں گے تو قرآن کے تحفظ کے لیے نکل سکتے ہیں. یا ضروری نہیں ہے کہ ہم جناب کسی جماعت کا کارکن ہوں گے تو ختم نبوت کے تحفظ کے لیے ہم نکلیں گے. ہم کسی بھی جماعت کے کارکن بعد میں ہیں، پہلے حضور کے غلام ہیں. حضور کے غلام ہیں. اور غلامی کا تقاضا یہ ہے کہ جب بھی آقا کی توہین ہو، اس کی عزت پر، حرمت پر، ختم نبوت پر جب بھی حملہ ہو تو ہمیں بھی اسی طرح نکلنا ہے اور پھر یہی اعلان کرنا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ رب کے دیدار الہی فرمانے اور رب کا دیدار سامنے ہیں اور رب کا جلوہ قدرت کو دیکھ رہے تھے. اس وقت دیکھتے ہوئے بھی امت کو آپ نہیں بھولیں. تو ہم نے بھی یہ عہد کیا ہے کہ یا رسول اللہ ہم بھی آپ کو نہیں بھولیں گے. جہاں جان کچھ بھی کسی حد تک بھی گزرنا پڑا تو ہم آپ کی حرمت، عزت اور ختم نبوت کے تحفظ کے لیے ہم کر گزریں گے. اللہ تعالیٰ میں عمل کی توفیق عطا فرمائے.